النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ریکارڈنگ عبدالستار صاحب برائے GMC. گزشتہ جمعے میں سورت یاسین میں قرآن کریم نے جو 3 پیغمبروں کے واقعے کو ذکر فرمایا، اس کو عرض کرتے ہوئے عرض کیا تھا اللہ کا نام بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عظمتوں والا ہے پروردگار عالم. اس مالک کی جتنی تعریف کرو اتنی تھوڑی ہے جس نے سارا جہان بنایا ہو. اس خالق کی جتنی تعریف کرو اتنی تھوڑی ہے کہ جس نے تمام نظام عالم کو چلایا اور بنایا اور تمام کو کھلانے پلانے پہ قادر ہے. کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو سونے چاندی کے اندر مشغول کر دیا اور کسی کو فرمایا کہ تو میرا نام جپتا رہے، ہر وقت تیری زبان ہو، میرا نام ہو، تیرا پیٹ میں بھرتا جاؤں گا. کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، کسی کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن کریم، ایک کے ہاتھ میں کنجری کا ہاتھ اور ایک کے ہاتھ میں اللہ کا نام گن کر لینے کے لیے تسبیح. ایک اللہ تبارک و تعالی کی عظمتوں سے اور اس مالک کے نام لے لے کر کے اپنے آپ کو اس قدر عاجز بنا لیتا ہے، خاکستر بنا لیتا ہے کہ وہ ہر ذرے پر اللہ پاک کی عظمت کا تصور اپنے آپ بنا لیتا ہے. اور ایک وہ کمینہ ہے جو صبح و شام خدا بند عالم کو بکواس کرتا ہے. اس کی شان کبریائی ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کسی چیز سے نوازا، کسی کو کسی چیز سے نوازا. کون ہے جو اس کے سامنے دم مارے؟ کسی کو ایسی زندگی دی کہ ساری عمر اللہ اللہ میں گزر جائے اور کسی کو ایسی عمر عطا کی کہ ساری عمر میں ایک سجدے کی توفیق نہ ہو. یہ جو مسجد میں نہیں آتے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں آتے، بلکہ پروردگار عالم ان کو اپنے دروازے پہ آنے ہی نہیں دیتے. ورنہ ان کی کیا مجال ہے کہ مسجد میں نہ آئے؟ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب گزارتا ہے، اس کی عمر بھر کی محنت اور جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میری عاقبت بن جائے، میری قبر بن جائے. اور جس کی آخرت بن گئی اس کا سب کچھ بن گیا. گو آج ہمیں یقین نہیں آتا، ایک وقت آئے گا کہ یہ آنکھیں دیکھیں گی، یہ دل یقین کرے گا، یہ دماغ سوچ لے گا اور اطمینان ہو جائے گا کہ جو قرآن میں تھا وہ سارا صحیح تھا، جو میرا نظریہ تھا وہ غلط تھا. اللہ میاں نے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا ایک بہت بڑا سلسلہ قائم فرمایا. کسی پیغمبر کے ذریعے کسی قوم کو، کسی امت کو ہدایت دی، کسی پیغمبر کے ذریعے کسی کو ہدایت دی. ایک بہت بڑا سوال ان آیات میں حل فرمایا خداوند کریم نے، جن کی آج میں نے تلاوت کی. وہ ایک عورت کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے بات، ایک مرد کے بھی، لکھے پڑھے طبقے کے دماغ میں زیادہ آتی ہے. اور وہ یہ سوال ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے قبر کے گڑھے میں ڈال کے آتے ہیں،
اس کے خد و خال کو، جسم گوشت کو، ہڈیوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں ختم ہو گئی، پھر حساب و کتاب کیسا؟ یہ ایک عام سوال ہے، آپ بھی سوال کر لیں، سوال کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ہر آدمی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، دکاندار کے، ذمہ دار کے، مزدور کے، کہ یار یہ قبر کا گڑھا، ہم نے کئی مرتبہ قبریں کھولی، قبر بناتے وقت، کھودتے وقت پرانی قبر نکلی، ہم نے کبھی آگ جلتی نہیں دیکھی، اس لیے یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ بے شمار مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے مکان بنائے، قبر نکلی تو اندر سے ہڈیاں تو نکلی مگر انگارے تو کبھی نہیں نکلے۔ عذاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں عذاب ہوگا، اس کی صورت کیا ہے؟ یہ ایک موٹا سا سوال ہے۔ قرآن کریم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ قصور میرا تیرا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ فلاں مسئلہ ہمیں سمجھا دے۔ ہم نے پوچھا ایک ان پڑھ ملا سے، ہم نے پوچھا مردہ نوالے والے سے، ہم نے پوچھا میت پہ کفن ڈالنے والے سے۔ یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں، مگر تعلیم کا تو کوئی تعلق نہیں ان لوگوں سے۔ قرآن کریم سے اگر ہم پوچھتے، خدا کی قسم آج جو پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو ہم اس طرح سے کبھی نہیں ہوتے۔ تو ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ ایک مردے کو سمندر میں پھینک دیا، مچھلیاں کھا گئیں، ریزہ ریزہ ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، بالکل اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر پنگل کر راکھ بن گئی، اب حساب و کتاب کیسا، اور اب عذاب قبر کیسا، اور آخرت کیسی اور قیامت کیسی؟ یہ ایک عام سوال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سوال و جواب نقل کر دیے، اور سوال کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ خلیل اللہ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پروتا بھی نبی، ہزاروں انبیاء کرام کے جد امجد ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ میاں سے سوال کر دیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، فرمایا عرض کر دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ربی ارینی، ربی ارینی، او میرے مولا میرے، او میری پروردگار، میرے رب، میرے پالنہار، زمین و آسمان کے مالک، ربی ارینی، مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے سمجھا دے کیا چیز، کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مردوں کا حساب و کتاب کیسے کرے گا، ان کے اعضاء کو کیسے جوڑ لے گا، کھال کی مٹی بن گئی، گوشت کی مٹی بن گئی، آنکھ ناک زبان کو کیڑے کھا گئے، ارے تمام چیزیں ختم ہو گئی، اب ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اور مالک میرے مجھے دکھا، مجھے بتا، مجھے یقین دلا، میں مانتا تو ہوں، تیرے حکموں کی بجاوری کرتا ہوں، اور مجھے یقین بھی ہے، مگر میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، میں دیکھ لوں کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح پہ تو مردوں کے اعضاء کو جوڑ لے گا، تیرے سامنے مردہ زندہ کیسا ہو جائے گا، حالانکہ مجھے یقین ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور لوگوں زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے، الہی تو کیسے کر دیتا ہے؟ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کون ہے دنوں کو گھٹانے والا، کون ہے راتوں کو بڑھانے والا، اور کون ہے کبھی راتوں کو گھٹا کر کے دنوں کو بڑھانے والا؟ میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تمہاری سمجھ میں میری خدائی نہیں آئی، میری ربوبیت نہیں آئی، میری معبودیت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، میرے معبود ہونے کو تم نے آج تک نہیں مانا، صرف زبان سے کہتے ہو خدا بھی ہے، اور ظالموں تمہارے دلوں میں میری
میری خدائی کا یقین کوئی نہیں. جب بھی موقع آتا ہے تم برگشتہ ہو جاتے ہو، تم فوراً چکر کاٹ جاتے ہو، تم فوراً ہیلے وسیلے بنا لیتے ہو، تم فوراً کہنے لگ جاتے ہو یہ بھی تو خدا کے بندے ہیں، ان کے بھی اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے. کبھی علی کو مشکل کشا کہتے ہو، کبھی حسین کو مشکل کشا کہتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ادھر حسین کا سارا خاندان ذبح بھی کراتے ہو، ادھر مشکل کشا بھی بتاتے ہو. تم اپنے بچوں کو کبھی چوٹ نہ لگنے دو. حسین اچھا مشکل کشا ہے، سارا خاندان ذبح کرا دیا مگر بولا تک نہیں. اللہ کے قرآن کو ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے. خدا کی قسم اگر آج صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے. جب بھی موقع آتا ہے ہم تمام کے تمام چکر کاٹ جاتے ہیں، فوراً بدل جاتے ہیں، بات میں سے بات نکالنے کے عادی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عجیب و غریب انداز کا سوال کر دیا. تم بھی اپنی مجلسوں میں کہتے ہو، رات کو بیٹھ کر کے اپنے دل و دماغ پر سوچتے ہو، چارپائی پہ لیٹ کر کے بھی سوچتے ہو زندہ کیسے ہو جائے گا آدمی، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا، کس طرح سے سامنے آئے گا. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میرے رب اور میرے پروردگار مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کر لیتا ہے مردے کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز تو دیکھو. پہلے ہی بات شروع نہیں کی، جو میں نے ابھی بات کہی ہے اللہ میاں نے قرآن میں اس کو بھی نقل کر دیا. میں نے کہا نا کہ ہمیں یقین نہیں. اللہ میاں نے حالانکہ خلیل اللہ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے، سر پہ تاج نبوت اڑا رکھا ہے، خلیل اللہ عظمتوں کا مالک ہے، لیکن اللہ میاں نے اگلی بات شروع نہیں فرمائی. فرمایا قال اولم تؤمن، او میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں، کیا تجھے یقین نہیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے وہ رگ پکڑی ہے جو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. جب تک میرا تیرا یہ ایمان نہ بن جائے، جب تک میرا تیرا یقین نہ بن جائے، جب تک ہم سب کا یہ یقین نہ بن جائے، اللہ پاک مردے کو جوڑ کر اس پہ حساب و کتاب کرنے پہ قادر ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں. فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے میری ذات پر اعتماد نہیں، یقین نہیں. تم نے جو سوال کیا ہے کیا تیرے دل میں میں اس قابل، جو خدا ابتداً کسی چیز کو بناتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. جس نے انسان کو جو ایک گندے پانی کے قطرے سے آدمی کو بنانے پہ قادر ہے، وہ بنے بنائے آدمی کو ختم کر کے دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں. فرمایا یاد رکھ تو ایسی شے تھی، ایسی چیز بنی ہوئی تھی، باپ نے بھی نفرت کی، ماں نے بھی گندگی سمجھ کے دھویا. حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت تجھ پہ ایسا گزرا، تیری ایسی حالت تھی، تو ایسا نطفہ تھا، تو ایسے گندے پانی کا قطرہ تھا، نام لیتے ہوئے بھی شرماتے تھے. فرمایا من ماء مہین، ذلیل پانی سے میں نے کتنی خوبصورت تیری شکل بنا دی. جو خدا گندے پانی کے قطرے سے ایسی سونی بہترین شکل صورت بنا سکتا ہے، اور میرے اوپر یقین کرو میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. فرمایا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اور میرے پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے جوڑے گا، کیسے بنائے گا. مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، آگ میں جل کر خاک ہو گیا. رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کرے گا، کیسے ان ریزوں کو جوڑے گا، کہاں سے اٹھا کر کے لائے گا. اب آگاہی قال اولم تؤمن، کیا تمہیں میری خدائی پہ یقین نہیں،
میری کار سازی پہ یقین نہیں، میری ربوبیت پہ یقین نہیں، میری الوہیت پہ یقین نہیں، میری عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، ہاں ہاں میرے رب یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ مجھے یقین تو ہے، تیری ذات پہ یقین ہے، تیرے فرمان پہ یقین ہے، تیری قدرت پہ یقین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو دنیا بھر کے پتے بناتا ہے، پتوں پہ تنگوریے بناتا ہے، الگ الگ، شیشم کے پتے کی الگ بناوٹ، نیم کے پتے کی الگ بناوٹ، کیکر کے پتے کی الگ بناوٹ، جال کے پتے کی الگ بناوٹ۔ ارے یہ ہزاروں قسم کے جو درخت ہیں، ان کے ایک ایک پتے کی وکھری وکھری الگ الگ سجاوٹ بنانے والا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ ہزاروں قسم کی پھل ترکاریاں تمہارے لیے کون بناتا ہے؟ ان کے اندر ذائقی کون پیدا کرتا ہے؟ کسی کے اندر کھٹے رس، کسی کے اندر میٹھے رس، کسی کے اندر گرم مادہ، کسی کے اندر ٹھنڈا مادہ۔ فرمایا لوگوں، او کھانے والے حیا کر ذرا بتا تو صحیح، بنایا کس نے؟ فرمایا میاں جی، جس نے منڈی سے خرید کر تیرے سامنے رکھ دیا، اس کا تو بڑا احسان مند ہے۔ فلاں آدمی نے لا کر کے مجھے 4 کیلے دیے تھے، فلاں آدمی نے لا کر مجھے 2 مالٹے دیے تھے، فلاں آدمی نے مجھے لا کر 1 کلو آم دیے تھے۔ فرمایا کتنا کمینہ ہے تو، کتنا بے غیرت ہے، منڈی سے اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دیے، اس کا تو احسان مند ہے۔ اور جس نے ساری چیز کو بنایا، میرا احسان تیرے یاد نہیں؟ مجھے یاد نہیں کرتا جس نے سرے سے بنایا، جس نے 54 خرچ کر کے، روپیہ 2 روپیہ خرچ کر کے لا کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے سامنے تو تیری آنکھیں جھکتی ہیں شرم کے مارے کہ اس نے مجھے کھلایا۔ فرمایا جس نے کھانے کا پیدا کیا، کبھی تیری آنکھیں مجھ سے بھی شرمائی؟ فرمایا قال ولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ فرمایا ولا قالوا قال بلا، ہاں مجھے یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اطمینان دل چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں، سکون قلب کے لیے، مزید تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، صرف دیکھنا چاہتا ہوں کرتا تو کیسے ہے۔ فرمایا میرے خلیل، میرے کس کس نظام کو دیکھو گے، کس کس میری کاراگری کو دیکھو گے؟ تعریف اس خدا کی جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ فرمایا میں ہوں سب کچھ کرنے والا۔ فریاد کی میرے رب، عرض کرنا میرا کام تھا، مانگنا میرا کام تھا، اب داتا تو ہے، داتا تو اور کوئی داتا نہیں، تیرے سوا کون داتا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سوال کر دیا، اب تیری مرضی مجھے دکھا یا نہ دکھا، تو اس پر قادر ہے۔ فرمایا خلیل، جو کروڑوں اور اربوں مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا وہ دکھا تو تجھے سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہر شخص نے یہ مطالبہ کیا تو میں کیسے دکھاؤں گا ہر ایک کو، اور کیسے دیکھے گا ہر ایک؟ فرمایا میرے خلیل چلو ہم تجھے دکھا کر اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں قرآن کریم نازل کروں گا، یہ میری تیری گفتگو، میرا تیرا سوال، یہ سارے کا سارا معاملہ میں اس قرآن میں نقل کر دوں گا۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ یقین کرے گا، اور جو بالکل ہی شروع سے بے ایمان ہوگا وہ یقین نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، امت کا ہی بھلا ہو جائے گا۔ بات میری اور رب جلیل کی اور خلیل کی ہو رہی ہے، نقل قرآن کریم میں اللہ بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا میرے خلیل آ جاؤ، آؤ جنگل میں۔ خلیل پہنچ گئے۔ فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، اور میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، الگ الگ نسل کے ہوں، الگ الگ قسم کے ہوں، 4 پرندے پکڑو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑ لیے۔ 4 پرندوں کو پکڑنے کے بعد پوچھا اب کیا کروں؟ فرمایا ان کو ذبح کرو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا، فرمایا ان کے پر اتارو، ان کا رواں اتارو، ان کا ایک ایک بال اکٹھا کر لو، ان کی چونچے کاٹ دو، ان کی پنجوں کو کاٹ دو۔ فرمایا اب گوشت نکل آیا، فرمایا ان سارے گوشت، ان پرندوں کے گوشت کا قیمہ بناؤ اور قیمہ بنا کر ملا جلا دو۔ تمام قیمے کو ملا جلا کر فرمایا تمام چاروں طرف پہاڑوں پہ یہ ملا ہوا قیمہ، یہ ملے ہوئے پر، یہ ملی ہوئی چونچے، یہ ملے ہوئے پنجے اور ناخون تمام کے تمام پہاڑوں پہ پھینک دو۔ قال فخذ أربعة من الطير، فرمایا سن لے قرآن کریم قبر کھودنے والے، سن لے سمندر کے مردے پہ شک کرنے والے، سن لے جلے ہوئے مردے پہ یہ شک کرنے والے، اس کا کیا بنے گا، اس سے حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ اور کافر بھی یہی کہا کرتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، حساب نہ حساب، مٹی میں مل گیا، اب حساب و کتاب کیسا؟ تمام کافروں کی یہی بات تھی۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، یہی بات کہتے تھے سارے کافر کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے سامنے جلا، ہمارے سامنے غرق ہوا، ڈھونڈا نہیں ملا، مچھلیاں کھا گئی، خدا جانے کتنے جانوروں نے کھایا، ہاتھ کسی نے کھایا ہوگا، کان کسی نے کھایا ہوگا، پیر کسی نے کھایا ہوگا، یہ اکٹھا کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے خلیل آ جا، اکٹھا ہونے کی ترکیب دکھا، تجھے دیتا ہوں، بتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوں گا۔ فرمایا قال فخذ أربعة من الطير، ان پرندوں کو پکڑو، ان کی پروں کو جمع کرو، ان کے بالوں کو اکٹھا کرو، خوب ملا جلا دو، گوشت کا قیمہ بالکل مہین بنا دو، باریک کر دو، اور بنا کر کے چاروں طرف پہاڑوں پہ دور دور پھینکاؤ۔ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ان کے جزوں کو، ان کے رگ و ریشوں کو، ان کی ہڈیوں کو ملا جلا کر بالکل قیمہ بنا کر ادھر ادھر پہاڑوں پہ خود پھینک کے آؤ اور تمام کو منتشر کر دو، اور پہلے ملا جلا دو ان پروں کو بھی، اس روح میں بال کو بھی، ان ہڈیوں کو بھی، تمام کو ادھر ادھر پھینک مارو۔ اور اس کے بعد فرمایا منہن جزءا ثم ادعوہم یأتینک سعیا ثم ادعوہن، فرمایا پھر بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر پرندوں کو آواز دے۔ خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف نظر ہے، دیکھ رہے ہیں، قیمے میں سے قیمہ چھٹ رہا ہے، خود بخود قیمہ چھٹا، پر چھٹے، روح چھٹا، بال چھٹے، چونچ الگ الگ تھی وہ جڑی، پنجے جڑے۔ فرمایا ثم ادعوہم، اے میرے خلیل بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر تم آواز دو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تیرے بلانے پر تمام پرندے تیار ہو کر یاتینک سایا، چی چی کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام لے کر آواز دی، آنکھوں کے سامنے پر چھٹے، آنکھوں کے سامنے گوشت چھٹا، قیمہ چھٹا، الگ الگ ہوا، اور پھر جڑتا ہوا خلیل اللہ نے دیکھا، پہلے گوشت جڑا، ہڈیاں جڑی، بال جمے، پر جمے، اپنی اپنی جگہ جا کر کے سب کچھ جمع، چونچ اپنی جگہ لگی، ناخون اپنی جگہ لگی۔ فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اور میرے خلیل نام میرا لے اور کام نہ ہو، نام میرا لے اور کام نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ،
اور میرے خلیل جس طرح سے ان مردوں کی ہڈیاں چھٹ سکتی ہیں، ان پرندوں کی ہڈیاں چھٹ گئیں، ان کے گوشت کی ذرا ذرا سی بوٹی الگ الگ ہو گئی تھی پھر جڑ گئی، ان کے پر جڑ گئے، چونچ جڑ گئی، پنجے اور ناخون جڑ گئے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم آدمی کا ریزہ ریزہ یوں ہی جوڑ لیتا ہوں، تمام چیزیں جڑ جاتی ہیں، اور جڑنے کے بعد پھر تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں یہ شک تو تب کرو، یہ تردد تو تب کرو، یہ خلجان تو تب کرو، یہ شبہ تو تب پیدا کرو جب میں نے تمہیں ابتداء نہ بنایا ہو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، انکار کرتے ہیں کافر لوگ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ احییکم، میں نے جب ابتداءً تمہیں بنا لیا پھر مردہ بنا دوں گا پھر زندہ کر دوں گا۔ ثم الیہ ترجعون، تم سب کے سب پھر میری طرف لوٹ کے آ جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آنکھوں دیکھا حال قرآن کریم نے بیان کر دیا، اور قرآن کا بیان ہمارے آنکھوں دیکھنے حال سے بھی زیادہ یقینی ہے۔ ہماری آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں، ہمارا دل و دماغ غلط سوچ سکتا ہے، ہمارا ضمیر غلط کی باتوں کی طرف جا سکتا ہے، ہمارا رجحان غلطی کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر یقین رکھا اور امت کو یقین کی تعلیم دی، وہ بہت بڑی شے ہے۔ تو یہ دل میں بات بٹھا لینے کے قابل ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی پہلے دنیا میں آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی دنیا، ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات انسانی پھر وجود میں آ جائے گی۔